الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 تا 42 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 39 تا 42 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کیا مصیبت آ پڑی ہے ان لوگوں پر، لو آمنوا باللہ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کریں اس میں سے، اور خرچ کرتے اس میں سے، مما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، اور خرچ کریں یہ لوگ اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. کیا مصیبت آ پڑی ہے ان لوگوں پر، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی، ذرہ بھر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر یہ کریں ایک نیکی، یضاعفها، تو اللہ اسے بڑھا دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اور دے گا اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، سو کیسا ہوگا جس وقت ہم لائیں گے، من کل امہ، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک،
اور ہم لائیں گے آپ کو علی ہؤلاء ان لوگوں پر شہیدا گواہ۔ سو کیسا ہوگا جس وقت ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ، اور ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ یومئذ یود الذین، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ، اس دن پسند کریں گے وہ لوگ، اس وقت چاہیں گے وہ لوگ، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش کہ ان لوگوں پر زمین کو برابر کر دیا جاوے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ لوگ اللہ سے کوئی بات کو نہ چھپا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کریمہ میں جھنجھوڑا ہے اپنے مخلوق کو، اپنی مخلوق کے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جو لوگ بے ایمان ہیں، کفر پر زندگی بسر کر رہے ہیں، شرک پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ ان پر کیا مصیبت آ پڑی ہے، کہ کیا ان پر پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا، کیا زمین ان کے قدموں کے نیچے سے پھٹ جائے گی، کیا ان کے اوپر کوئی آفت مصیبت آ پڑے گی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ جو کفر پر زندگی بسر کر رہے ہیں، جو شرک پر زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا یہ کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں نہیں لاتے یہ ایمان؟ ہم بھی تو ایمان لائے نا، ہم پر کیا مصیبت آ پڑی؟ ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو کیا پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا ہمارے اوپر؟ کیا زمین پھٹ گئی ہمارے قدموں کے نیچے سے؟ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف متوجہ فرما رہے، یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ رسولوں کو دیکھتے ہیں، نشانیوں کو دیکھتے ہیں، معجزات کو دیکھتے ہیں، قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں، تورات کو انہوں نے دیکھا، انجیل کو انہوں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں انہوں نے سنی، علامات امت کی انہوں نے پڑھی اور سنی، پھر ان کو کیا مصیبت آ پڑی کہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے؟ کیا پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا؟ کیا زمین پھٹ جائے گی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ ہو کیا گیا ہے ان لوگوں کو؟ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور میرے رب نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، پہلے ان لوگوں کو جھنجھوڑا، تنبیہ فرمائی، ان لوگوں کو جھنجھوڑا کہ شاید یہ لوگ بیدار ہو جائیں، سوئے ہوئے ہیں، شاید یہ لوگ باخبر ہو جائیں۔ فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا کہ تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ کیا ہو گیا تم؟ موت کے بعد کی زندگی کو برحق نہیں سمجھتے، جنت جہنم کو برحق نہیں سمجھتے، حساب کتاب کو برحق نہیں سمجھتے، حشر نشر کو برحق نہیں سمجھتے، اور جو ہے قیامت موت کے بعد جو پیش آنے والے احوال ہیں انہیں برحق نہیں سمجھتے۔ ہو کیا گیا تم لوگوں کو؟ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اور پھر فرمایا اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا، جو تمہارے پاس ہے، تم اس میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو خرچ؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کوئی مصیبت آ پڑے گی، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے گا، کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں؟ اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے جتنا آسان دین کو بنایا ہے نا، اتنی آسان کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات جتنے آسان ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ احکام سے آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم نے خود اپنے لیے اپنی خواہش کا اپنے آپ کو غلام بنا کر ہم لوگوں نے خود ان احکامات سے دور ہو گئے، ورنہ ان پر عمل کرنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہے کافروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے مسلمانوں پر، کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو فرمایا ذرا غور تو کرو، اب سوچو تمہارے پاس مال ہے اور حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا، زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، کیا تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے تم ہر سال حج کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہر مہینے حج کرو؟ کیا وہ کہہ رہا ہے تم سے کہ بھائی 6 مہینے بعد حج کرو، یا کہہ رہا ہے کہ ہر سال حج کرو؟ زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ پھر مالدار طبقہ جن کے پاس حیثیت ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، کیوں نہیں حج کرتے؟ کیوں نہیں حج کرتے؟ حج کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ جو مال خرچ کرنے والا ہے، موت کے بعد کے لیے ذخیرہ ہے، گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے جب تم صاحب حیثیت بن جاؤ، صاحب نصاب والے بن جاؤ تو اللہ کا گھر کا حج کرو۔ تو بار بار نہیں کہا، زندگی بھر میں ایک مرتبہ کرنا ہے، بس زندگی بھر میں ایک مرتبہ۔ آپ لوگوں کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نصاب کو مال پہنچتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو کیا ہر دن زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ ہر مہینے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ ہر سال زکوٰۃ دینی، ہر 6 مہینے بعد زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ نہیں۔ ٹیکس بھی تو دیتے ہو نا، اپنی گورنمنٹ کو ٹیکس بھی تو دیتے ہو، نہیں دیتے زبردستی لے لیتے۔ بلوں پر ٹیکس ہے، آپ کی جائیدادوں پر ٹیکس ہے، آپ کے گھر پر ٹیکس ہے، آپ کی گاڑی پر ٹیکس ہے، تو ہر چیز پر ٹیکس ہے، تو ادا کرتے ہو نا۔ تو دنیا کے حاکم سے اتنا ڈر، اور جو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس ذات سے کوئی ڈر نہیں، جس کو جواب دینا اس سے کوئی ڈر نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی ہمارا نفع رکھا، بھائی زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارے باقی مال میں برکت ڈال دوں گا، باقی مال کو پاکیزہ کر دوں گا، باقی مال کو بڑھا دوں گا۔ بظاہر تمہیں وہ گھٹتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ بڑھے گا، وہ گھٹے گا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے۔ تو سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مال، اور یہ زکوٰۃ جو فرض ہے یہ کتنی ہے؟ آپ کے مال کا 40واں جو حصہ بنتا ہے، 39 کو ایک طرف کرو، 40ویں کو ایک طرف نکالو، آپ کے مال کے 40ویں حصے میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اندازہ کریں، 40 روپے ہیں بالفرض تو 1 روپیہ زکوٰۃ فرض ہے، 80 روپے ہیں تو 2 روپے زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر 100 روپے تو 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہے، 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اتنی قلیل سی مقدار زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر باقی آپ کی جو مال کی وسعت ہے، جتنا مال بنے گا سال کے شروع اور آخر میں، نصاب کے بقدر جتنا مال سال کے شروع میں تھا آخر میں بھی اتنا ہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے درمیان میں گھٹ جائے، کم ہو جائے، لیکن شروع اور آخر میں اگر نصاب کے بقدر مال ہے تو اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو اس کے مقام پر جاؤں گا جہاں ضرورت ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں کہ بہت قلیل سی مقدار ہے زکوٰۃ کی، وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے۔ آپ کے جو ہے، آپ پر عشر آپ جو نکالتے ہیں، آپ پر عشر جو فرض ہے وہ کتنا ہے؟ سال بھر میں 10واں یا 20واں آپ کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے۔ آپ کے جو آپ کی پھل ہوتے ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، جو آپ کی جو پیداوار ہے، اس کا 10واں یا 20واں حصہ جتنا بھی وہ نکلے گا، سال کی اس میں قید نہیں، جتنا بھی اس میں نکلے گا اس میں سے دیکھا جائے گا وہ کتنا ہے، وہ مقدار کو نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ آپ پر عشر واجب ہے۔ تو ہم کیوں نہیں نکالتے؟ کیوں نہیں نکالتے؟ جہاں تمہارے پاس اللہ نے تمہیں اتنے لاکھوں کروڑوں کا نفع دے دیا، اس میں سے تھوڑا سا تم اللہ کے راستے میں عشر نکال دو، 10واں حصہ یا 20واں حصہ، تو کیوں نہیں نکالتے؟ کوئی فرق پڑ جائے گا، آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کا نفع ہے، تو کیوں نہیں نکالتے ہو؟ کیوں نہیں نکالتے ہو؟ تمہارے اوپر نماز فرض ہے، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، تم بیمار ہو، تم مریض ہو، نہیں پڑھ سکتے، اللہ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھ لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن پڑھ تو لو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر زبردستی نہیں رکھی، رخصتیں رکھی ہیں۔ تم سفر کے لیے جاتے ہو، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ بھئی سفر میں جا رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، اگر شرعی سفر ہے، 48 کلومیٹر کا سفر ہے، تو چلو ایسا کرو تم قصر کر لو، 4 رکعت والی 2 رکعت کر لو، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لو، تو قصر کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی، کیا مشقت میں ڈال دیا ہمیں؟ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہمیں؟ اللہ رب العزت نے دین کو اتنا آسان بنایا کہ ہم لوگ اس دین کی حقانیت کو ہی نہیں سمجھتے، اس کی قدر ہی نہیں کرتے، دین اسلام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ میرے رب نے کتنا پیارا
मुबारक दीन अता फरमाया है। अब आप सूरत निसा के शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, कहीं पे मेरे रब ने यतीमों का ख्याल किया, कहीं पे मेरे रब ने वालिदैन का ख्याल किया, कहीं मेरे रब ने बेवाओं का ख्याल किया, कहीं मेरे रब ने ख़वातीन का ख्याल किया, कहीं मेरे रब ने जो है मर्द और औरतों के हकूक़ बयान फरमाए, कहीं मेरे रब ने अपने हकूक़ बयान फरमाए, कहीं मेरे रब ने जहन्नुम से डराया, कहीं मेरे रब ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का सलीका बतलाया, कहीं मेरे रब ने नेकियां की तरगीब दी कि तुम नेकियां करोगे तुम्हें इतनी नेकियां दूंगा, आखिरत में ज़ख़ीरा करूंगा और इतनी तुम्हारे लिए मैंने नेमतें तैयार कर कर रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये किसके लिए बयान कर रहा, फ़ायदा किसका है? अगर अल्लाह ना भी बयान करे और बस ये कहते बस इबादत करो, बस अमल होना चाहिए, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये सज़ा दूंगा, वो फरमा देते। लेकिन एक एक हम कदम कदम पर हमारे रब ने हमें संभाला है, कदम कदम पर हमारे रब ने हमें समझाया है, कदम कदम पर हमारे रब ने हमें तंबीहात की हैं, तरग़ीबात अता फरमाई हैं कि तुम ज़िंदगी किस तरह गुजारो, ज़िंदगी किस तरह गुजारो। हर मसले के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आपको अपने से नज़र आएगी, हर मसले में, हर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बतलाए हुए तरीके में, हुक्म में तुम्हें उस हुक्म में अपने रब की मोहब्बत की झलकें नज़र आएंगी, झलकियाँ नज़र आएंगी, मोहब्बत नज़र आएगी, मिठास नज़र आएगी। इस कदर मुबारक दीन है, इस कदर रहीम व करीम तुम्हारा रब है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे तुम खर्च क्यों नहीं करते हो, तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो, तो माल खर्च क्यों नहीं करते हो? तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुतवज्जे फरमा रहे और बाखबर कर रहे, झंझोड़ रहे। और फिर आगे मेरे रब ने फरमाया रियाअन, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, अल्लाह ताला इन लोगों को खूब जानता है, कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या है, कौन इखलास के साथ नेकियां कर रहा है, इबादत कर रहा है, कौन दिखलावे के वास्ते कर रहा है, कौन सच्चे दिल से ईमान ला रहा है। ईमान सिर्फ इसी चीज़ का नाम है ना, ज़ुबान से इकरार कर लेना, दिल से तस्दीक कर लेना और आमाल हसना से अपनी ज़िंदगियों को जो है हुस्न बख्शना। तो आमाल हसना से तो ये ईमान क्या है, ज़ुबान से इकरार, दिल से तस्दीक, आगे अमल करोगे तो जितने अमल करते चले जाओगे उतने अपने जो है आमाल में इजाफा करते चले जाओगे, आखिरत में ज़ख़ीरा करते चले जाओगे, अपने रब को खुश करते चले जाओगे और दर्जात में बढ़ोतरी का में आप एक ज़रिया सबब बनते चले जाओगे। तो फ़ायदा तो हम लोगों का ही है, फ़ायदा तो हम लोगों का ही है। तो अल्लाह ताला जानता है कौन दिल से ईमान लाता है, कौन ऊपर से मुनाफ़क़त के साथ ईमान लाता है, कौन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा के वास्ते हुक्म को पूरा करते हुए खर्च करता है, कौन लोगों को दिखलावे के वास्ते, शेखी मारने के वास्ते, तकब्बुर करने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स से पूरी तरह बाखबर है, वो जानता है। फिर मेरे रब ने फरमाया इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, एक ज़र्रे भर भी अल्लाह जुल्म नहीं करेगा कल क़यामत की, ज़र्रा भर भी जुल्म नहीं करेगा। ज़रा किसे कहते हैं, ज़रा किसे कहते हैं? ज़रा कहते हैं ये छोटी सी जो चूंटी होती है, ज़र्द रंग की जो चूंटी होती है, उस चूंटी के लिए लफ्ज़ ज़र्रा का इस्तेमाल होता है। और जो कुछ चूंटियाँ ऐसी होती हैं जो फ़ज़ा में उड़ती हैं, उनके लिए भी ज़र्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अरब वाले जब किसी चीज़ की किल्लत को बयान करते, उस किल्लत को बयान करने के लिए यानी कम तरीन जो सबसे छोटी चीज़ है, उस कम तरीन चीज़ को बतलाने के लिए लफ्ज़ ज़र्रा का इस्तेमाल करते, ज़र्रा का इस्तेमाल करते। तो ज़र्रा इस जर्द रंग की चूंटी के लिए इस्तेमाल होता है, या वो जो आसमान में उड़ती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की किल्लत को बतलाने के लिए इस्तेमाल होता है। या ज़र्रा वो चीज़ जो रेत के अंदर आपको एक छोटा सा ज़र्रा नज़र आता है, छोटी सी एक चीज़ नज़र आती है जो चमकती है, छोटा सा एक ज़र्रा रेत के अंदर नज़र आता है, उसके लिए लफ्ज़ ज़र्रा इस्तेमाल होता है, ज़रा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हमें समझाने के लिए, वरना इससे भी छोटी कोई चीज़ है तो अल्लाह ताला इतना भी किसी पर जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला किसी पर कोई जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, बेशक अल्लाह ताला ज़र्रा भर भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा कल क़यामत के दिन। आगे उसकी वजाहत बयान फरमाई, व इन तक हसना, अगर ये लोग एक नेकी भी करेंगे ना, हम लोगों में से जो शख्स भी, मुसलमानों में जो लोग भी एक नेकी भी करेगा, एक नेकी भी करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये वादा है, तुम करोगे एक नेकी, मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा, तुम्हारा रब उसे 10 गुना, 10 उसके बदले में 10 अता फरमाएगा। नेकी एक करोगे अल्लाह 10 का सवाब अता फरमाएगा, नेकी एक करोगे तुम्हारे अमाल में 10 लिखी जाएंगी।
تو اس قدر رحیم و کریم ذات ہے وہ. تم نیکی ایک کر رہے ہو اور وہ 10 لکھ رہا ہے. تم نیکی ایک کر رہے ہو وہ 10 لکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم پر ظلم نہیں کر رہا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر یہ لوگ کریں ایک نیکی يُضَاعِفْهَا اللہ اسے بڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور دے گا اپنے پاس سے اجر عظیم، بہت بڑا ثواب. اب دیکھو نیکی ایک کرنا یضاعفها اللہ کا اسے بڑھانا، اور بڑھانے کی حد کیا ہے؟ بڑھانے کی حد کیا ہے؟ تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. عام معمولی زندگی میں تم ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب دوں گا. تم وضو کر کے گھر سے مسجد میں آتے ہو، ہر قدم پر تمہیں ایک ایک نیکی مل رہی ہے، اور اس ایک نیکی کا 10 کر نیکی ایک مل رہی ہے ایک قدم پر، لیکن لکھی کتنی جا رہی ہیں؟ 10. گویا کہ ہر قدم پر 10 نیکیاں مل رہی ہے، اور ایک درجہ بلند ہو رہا ہے، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے ہر قدم پر. اور فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح پر جب نماز پڑھو گے سارے گناہ معاف ہو گئے، آزاد ہو گئے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو نیکیاں تم کرتے چلے جاؤ تو ہمارا رب اسے بڑھاتا چلا جائے گا. کتنا بڑھائے گا اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے بات بتلائیے. ہم لوگ بخیل ہو سکتے ہیں، تمہارا رب بخیل نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے. وہ کتنا دے گا؟ جب اپنے رب سے خوش ہو گیا تو اتنا دے گا جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے. جب ہمارا رب اپنے بندے میں مخلوق میں سے کسی فرد سے راضی ہو گیا تو اللہ اسے اتنا دے گا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر سے وضو کر کر نکلو، ہر قدم پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلا کہ میں جاؤں گا مسجد میں، اور مسجد میں جا کر میں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، مسجد میں جا کر میں نے جو ہے درس قرآن کو بھی سننا ہے، تو درس قرآن کو سننے کی نیت سے گھر سے نکلنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ فی سبیل اللہ کے مد میں آ جاتا ہے. اللہ کے راستے فی سبیل اللہ کے مد میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ درس قرآن کی سننے کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہے. اب یہ بندہ جب درس قرآن کے سننے کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ فرما دیں گے. ایک طرف نماز کے لیے نکل رہا اس کا الگ ثواب، وضو کر اور تلاوت کے لیے نکل رہا ہے یہ بھی نیت کر لی، چاہے کرنے کا موقع نہ ملے تو اس کا الگ ثواب. درس قرآن کی سننے کی نیت سے گھر سے نکل رہا ہے تو اس کا الگ ثواب. انما الاعمال بالنیات، نیت تم جتنی چاہو نیکیوں کی کر لو اور سچے دل سے کر لو، لیکن خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی پر عمل نہ ہوا، تمہیں نیت کرنے پر بھی تمہارا رب اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت اب گناہ کرو گناہ کی نیت کرو تو سرزد ہو جائے تو لکھا جائے گا. اگر گناہ کی نیت کی لیکن وہ تم سے ہوا نہیں، تم نے کیا نہیں، ڈر مانے آ گیا، اللہ کا خوف مانے آ گیا، تو تمہارے اس گناہ کو لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ کر نہ لوگے. لیکن نیکی کا ارادہ کیا لیکن ہو نہ سکی، نیکی کا ارادہ کیا لیکن ہو نہ سکی، تب بھی تمہارا رب اس ارادے پر ہی اس نیکی کو لکھ لے گا. تب اتنا رحیم و کریم ذات ہے وہ، اتنا مشفق و مربی ذات ہے وہ، جو ہمیں ہمارے قدم قدم پر ہمیں متوجہ فرما رہا ہے، باخبر کر رہا ہے. یہ دنیا کی زندگی بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تم اپنا رب کی مان کر زندگی گزار لو، آخرت کی فکر کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، احکامات پر عمل کر لو، نبی کے طریقوں پر چل لو، تو تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا فرمائے گا جو تمہاری سوچ سے بھی بالا تر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تمہارے رب کے دربار میں ہر امتی حاضر ہوگا. ہر امت کا ہر فرد جو ہے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اللہ رب العزت ہر امت میں سے ہر نبی سے پوچھے گا اور امتوں سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ بتاؤ تمہیں میری طرف سے کوئی قاصد بھی آیا کہ نہیں سمجھانے کے لیے؟ کوئی رسول بھی آیا کہ نہیں تمہارے پاس تمہیں سمجھانے کے لیے، آخرت سے باخبر کرنے کے لیے، میرے احکامات بتلانے کے لیے، میرے طریقوں پر چلانے کے لیے؟ کوئی مربی، کوئی مشفق، کوئی جو ہے میرا رسول پیغمبر نبی بھی تمہارے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن سوال کرے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میرے نبی نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی. جب اللہ رب العزت کا دربار سجے گا اور میدان حشر میں لوگ جو ہے جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت ہر امت کے پیغمبر کو بلائیں گے.
گے اور ہر امت وہاں پر جمع ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، ایک ایک پیغمبر سے پوچھے گا بتا جو میں نے جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا دنیا میں تو نے اس مقصد کی تکمیل بھی کی یا نہیں کی۔ مثلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں گے اللہ رب العزت اے نوح تو بتلا تو میں نے بھیجا تھا فلاں قوم کی طرف، تو بتلا تو نے انہیں جا کر میرے احکامات بتلائے کہ نہیں بتلائے، انہیں میرے حکموں پر تو نے انہیں حکموں کے پر ڈالنے کے لیے کوشش کی یا نہیں کی، تو نے ان لوگوں کو برائی سے روکا یا نہیں روکا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے اللہ میں نے جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا میں نے اس مقصد کو پورا کیا، میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے لوگوں کو ڈرایا، میں نے لوگوں کو تیرے حکموں پر لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تیری جو ہے میری امت جو ہے، میری قوم جو ہے، آپ کی مخلوق جو ہے، انہوں نے میری بات کو نہ مانا اور انہوں نے وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے امتوں سے بھائی اب تم بتلاؤ یہ جو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، تو یہ واقعتاً انہوں نے میرے احکامات تم تک پہنچائے۔ اب جو ہے قوم انکار کر دے گی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم انکار کر دے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پوچھیں گے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پوچھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پوچھیں گے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے سب پیغمبروں سے سوال ہوگا اور سب پیغمبروں کی امتوں سے سوال ہوگا۔ پیغمبر اقرار کرتے جائیں گے اور قومیں انکار کرتی جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت اس امت سے پوچھے گا، کون سی امت؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم لوگ ہیں، ہم سے پوچھیں گے اللہ رب العزت بتاؤ یہ امت جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے یہ انکار کر رہی ہے، تم بتلاؤ کہ واقعتاً ان کا انکار کرنا ٹھیک ہے، برحق ہے؟ تو پھر یہ امت کہے گی، یہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کہے گی اے اللہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کی اور لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، برائی سے روکا، ایمان کی دعوت دی اور آخرت سے ڈرایا، آخرت کی طرف راغب کیا، لیکن قوم نے انکار کیا اور یہ لوگ جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کے بجائے آپ سے ان سے دور ہو گئے۔ تو اب وہ قوم کہے گی کہ بھئی تم کس طرح کہتے ہو؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہے گی تم کس طرح کہتے ہو؟ تم نے تو ہمارا زمانہ ہی نہیں پایا، تم نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ پھر یہ امت کہے گی کہ ہم نے تمہارا زمانہ تو نہیں پایا، ہم نے تمہیں دیکھا تو نہیں، لیکن میرے رب نے قرآن میں فرمایا، ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا اور ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا، ہم نے اپنی نبی کی زبان سے یہ بات کو سنا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بھیجا انہوں نے اس مقصد کی تکمیل کی، لیکن قوم نہ مانی۔ 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، قوم سے کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نہ مانی۔ تو ہم نے قرآن میں اس بات کو سنا ہے، ہمارا رب نے فرمایا ہے، ہم نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے اس بات کو سنا ہے، اس وجہ سے جو ہمارے رب نے فرما دیا وہ برحق ہے، جو نبی نے فرما دیا وہ برحق ہے۔ تو ہم اپنے نبی اور اللہ کی بات کو برحق سمجھتے ہوئے اس بات کا دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ قوم جو ہے یہ جھوٹی ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو پوری طرح اللہ رب العزت کا احکامات جو ہے سمجھائے اور بتلائے، قوم کو بلایا، سمجھایا، ڈرایا اور خوشخبریاں سنائی، لیکن قوم نہ مانی اور نبی کا انکار کرتی رہی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہر پیغمبر سے پوچھیں گے اور ہر پیغمبر کی امت سے پوچھیں گے، قومیں جو ہے انکار کرتی جائیں گی، پیغمبر اقرار کرتے جائیں گے اور پھر گواہی کے طور پر اس امت کو پیش کیا جائے گا اور یہ امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخر زماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ اے اللہ اے میرے پیغمبر تو بتلا کہ واقعتاً آپ کی امت یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یہ میری امت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے اور یہ پیغمبر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ان پیغمبروں کی جو قومیں ہیں چاہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، چاہے وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، چاہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، 1,24,000 انبیاء کرام میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائیں گے کہ ان کی قومیں جو انکار کر رہی ہیں، پیغمبر کی تصدیق نہیں کر رہی، انکار تکذیب کر رہی ہیں، یہ سب کی سب جھوٹی ہیں اور یہ پیغمبر سب کے سب سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ کیا فرما رہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ سو کیسا حال ہوگا اس وقت جس وقت ہم لائیں گے ہر امت میں سے بھی شہید، ایک گواہ، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ہم لائیں گے آپ کو ان لوگوں پر گواہ۔ کو آپ سے کون مراد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام پیغمبروں کی تصدیق کریں گے، اور جو قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کی تقسیم کریں گی ان کی بات کو رد کریں گے دلیل کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، آگے فرمایا اس وقت تمام پیغمبروں کی قومیں لاجواب ہو جائیں گی، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، پھر انہیں ہلاکت نظر آئے گی۔ اس وقت وہ کہیں گے ہمیشگی کے لیے جہنم میں سے جلنے سے بہتر ہے، ہمیشگی کے لیے جہنم کے اندر جہنم کا ایندھن بننے سے بہتر ہے، ہمیشگی کے لیے جہنم کے جو ہے عذاب کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں پر زمین پھٹ جائے اور ہم لوگ زمین میں دھس جائیں اور ہمارے اوپر سے زمین برابر ہو جائے۔ تو وہ لوگ کون کہیں گے؟ یا سمندر آئے اور پانی میں ہم بہہ جائیں، ہم لوگ ہلاک ہو جائیں لیکن ہم جہنم میں نہ جائیں۔ اس وقت یہ کافر لوگ تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان لوگوں پر زمین کو برابر کر دیا جائے، زمین ان پر پھٹ جائے اور یہ لوگ زمین میں دھس جائیں اور زمین کو اوپر سے برابر کر دیا جائے، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اس وقت یہ لوگ تمنا کریں گے جب یہ لوگ لاجواب ہو جائیں گے اور جس بات کا یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے، اتنے بدبخت لوگ ہیں یہ کافر و مشرک لوگ جس نے دنیا میں پیغمبروں کی بات کو نہ مانا، کہ اللہ کے دربار میں بھی ان کو شرم نہیں آئے گی، اللہ کے دربار میں بھی ان کو حیا نہیں آئے گی، اور اللہ کے دربار میں اللہ کی موجودگی میں بھی یہ لوگ انکار کریں گے، جھوٹ بولیں گے کہ پیغمبروں نے ہمیں تبلیغ نہیں کی، پیغمبروں نے ہمیں نہیں سمجھایا، پیغمبروں نے ہمیں نہیں ڈرایا، پیغمبروں نے ہمیں نہیں جو ہے خوشخبریاں سنائی، موت کے بارے، زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتلایا۔ یہ لوگ اس وقت اللہ کے دربار میں موجودگی میں، اللہ کے سامنے موجودگی میں بھی جھوٹ بولیں گے، اس قدر یہ بدبخت لوگ ہیں، اور قسم کھا کر کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، اور یہ لوگ کہیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اس وقت یہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے، اور جبکہ ساری زندگی ان کی شرک میں گزر گئی، ساری زندگی ان کے کفر میں گزر گئی، اللہ کے دربار میں بھی ان کو حیا اور شرم نہیں آئے گی، اس قدر شرک کا ان پر اثر ہوگا کہ اللہ کے دربار میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ رب العزت جب کے دربار میں یہ لاجواب ہو جائیں گے، اس وقت پھر کہیں گے کاش کہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین میں دھنس جائے اور ہمارے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کو یہ لوگ چھپا نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکے گی۔ کل قیامت کے دن یہ زبان سے انکار کریں گے، نہیں ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، نہیں کوئی ہمیں ڈرانے والا نہیں آیا، ہم نے کوئی برے کام نہیں کیے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے، اللہ رب العزت ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے، زبانوں پر تالے لگا دیں گے۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ رب العزت ان کے منہوں پر، ان کے ہونٹوں پر، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، پھر بولے گی ان کی آنکھ، پھر بولیں گے ان کے کان، پھر بولیں گے ان کے ہاتھ، پھر بولیں گے ان کے قدمین، ان کے اعضاء، جسم کا ایک ایک جوڑ بولے گا جس سے جو گناہ کیا ہوگا، آنکھ بولے گی جو اس سے گناہ کیا ہوگا، کان بولے گا جو اس سے گناہ کیا ہوگا، اور اسی طرح پر ہاتھ بولیں گے جو ان سے گناہ کیا ہوگا، ان کے پاؤں بولیں گے جو ان سے گناہ کیا ہوگا، تو دل بولے گا جو کچھ انہوں نے برا سوچا ہوگا۔ تو ان کافروں کے خلاف جسم کا ایک ایک جز ان کے خلاف گواہی دے گا، اللہ رب العزت ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کوئی بات یہ چھپا نہیں سکیں گے، کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العزت نے کس طرح جھنجھوڑا ہے اپنی مخلوق کو، ان بدبختوں کو جو قرآن کو اترتا ہو جنہوں نے دیکھا اور قرآن کو اپنے سامنے پایا، پیغمبر کی زندگی کو اپنے سامنے پایا، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے، اس قرآن کو حق سمجھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، رسول کو برحق سمجھا پھر بھی زندگی کو نہ اپنایا، اور جو ہے نمازوں کا اہتمام نہ کیا، اور جو ہے اعمال حسنہ کی طرف دوڑے نہ لگائی، اور کفر یا برائیوں پر، اعمال سیئہ پر، برے کاموں پر زندگی بسر ہوتی رہی، تو یہ گناہ گار لوگ بھی کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، اور جو ایمان ہی نہیں لے کر آئے وہ لوگ بھی کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے جسم بولے گا، ان کے اعضاء بولیں گے، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا اور ان کے خلاف گواہی دے گا، جس سے جو گناہ کروایا ہوگا وہ بولے گا مجھ سے کیا کیا گناہ کروائے ہیں، مجھ سے کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کروائی گئی ہیں۔ تو وہ ایک ایک جز جو ہے بولتا ہے، ایک ایک جز جو ہے وہ بولے گا۔ تو
تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ ایسے وقت کے آنے سے پہل تم لوگ سمجھ جاؤ، تم لوگ سنبھل جاؤ، موت نے آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی اور وہ تمہیں دبوچ لے گی، وہ تمہیں کھا جائے گی، وہ تمہیں نگل جائے گی۔ اس کے آنے سے پہلے تم برائیوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، غرور کو نکال پھینکو، تکبر کو نکال پھینکو، شیخی کو نکال پھینکو، اور جو ہے ایک اکڑ، ایک تکبر، ایک چودراہٹ، ایک وزارت، ایک صدارت، ان تمام جو جنہوں نے تمہیں چوڑا کر دیا ہے، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر کھڑا کر دیا ہے، تم پھولے نہیں سماتے، تمہارے پاس دولت آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے، عزت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، عہدہ آ جاتا ہے، تم پھولے نہیں سماتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری نظروں میں اس بندے کی حیثیت ہے جو ایمان کامل رکھے، اعمال حسنہ پر زندگی بسر کرے اور ڈٹ کے میری زمین پر عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے۔ میری نظروں میں اس کی اہمیت ہے، میرے نظروں میں اس کی اہمیت ہے، اس کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نظروں میں، اللہ رب العزت کے دربار میں کل قیامت کے دن چودراہٹیں پیچھے رہ جائیں گی، وزارتیں پیچھے رہ جائیں گی، صدارتیں پیچھے رہ جائیں گی، شہرتیں پیچھے رہ جائیں گی، دنیاوی عزت، جاہ، مال پیچھے رہ جائے گا، کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ اللہ کے ہاں دربار میں اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ ایمان کامل، اعمال حسنہ، یہ چیزیں کام آئیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اے میرے بندو تم لوگ سمجھ جاؤ، موت سے پہلے سمجھ جاؤ، اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لو، نبی کے طریقوں پر زندگی بسر کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے عشق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔